نذیر آگاہ کرتا ہے تو یوں بھی کہتا ہے کہ یحشر الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، لوگوں قیامت کے دن لوگ اپنے قبروں سے جب اٹھیں گے، میدان محشر میں جب جمع ہوں گے، اپنے قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے اٹھیں گے کہ ان کے پیروں میں چپلیں نہیں ہوں گی، جوتے نہیں ہوں گے، حفاتن عراتن، وہ ننگے جسم ہوں گے، وہ ننگے بدن ہوں گے، غرلن سب کے سب غیر مختون ہوں گے، ان کے ختنے نہیں ہوئے ہوں گے۔ قبروں سے جب انسان اٹھے گا تو بغیر ختنے کے اٹھے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر میں جب جمع ہوں گے قیامت کے دن تو ننگے پیر ہوں گے، ننگے جسم ہوں گے اور ان کے ختنے نہیں ہوں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ یہ سن رہی تھی تو چیخ پڑی، النساء والرجال جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ مرد بھی ایک ساتھ، عورتیں بھی ایک ساتھ۔ قبروں سے جب اٹھیں گے تو کیا مرد الگ ہوں گے، عورتیں الگ، یا ایک ساتھ ہوں گی؟ فرمایا عائشہ مرد بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی۔ الرجال والنساء، النساء والرجال جميعا، مرد عورتیں سب ایک ساتھ جمع ہوں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے نبی کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھیں گی؟ سب ننگے جسم ہوں گے تو کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے اور عورتیں مردوں کو دیکھ رہی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں، ينظر بعضهم الى بعض، مرد عورتوں کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کو دیکھیں گی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تب تو عورتیں مارے شرم کے مر جائیں گی جب مرد ان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھیں گے۔ فرمایا نہیں عائشہ، معاملہ اتنا زیادہ سخت ہوگا، معاملہ اتنا زیادہ سنگین ہوگا کہ کوئی کسی کو غلط نظر سے دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ یہاں تو کپڑے تک نہیں چھوڑتے ہیں دیکھنے کے دیکھے بغیر، وہاں تو ننگے مرد اور ننگی عورتیں، لیکن دیکھنے کا چارہ نہیں ہوگا، کسی نظر سے دیکھو گے نہیں۔ ہر انسان کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی کہ ہم کس طریقے سے آج اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکیں، ہم کس طریقے سے، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن حال یہ ہوگا کہ انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اور اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا، یعنی باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا، بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا، شوہر اپنی بیوی سے اور بیوی اپنے شوہر سے، سب ایک دوسرے سے کو دیکھ کر بھاگیں گے۔ یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ بیٹھے، آج مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ نذیر اس طریقے سے لوگوں کو جہنم کے عذاب سے ڈراتا ہے۔ تو یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو مبشر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، وداعیا الی اللہ باذنی، اور اللہ کے حکم سے داعی الی اللہ، دعوت الی اللہ کا پیغام دینے والا بنا کر بھیجا۔ پوری زندگی محمد رسول اللہ نے دعوت الی اللہ میں لگائی۔ 40 سال کے بعد جب نبی بنے اور غار ہرا میں جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو، تو اللہ کے نبی نے جواب دیا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پکڑا اور دبایا، چھوڑ دیا، پھر کہا کہ پڑھو، آپ نے پھر وہی جواب دیا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا، پھر دبایا، اور اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہیں میری جان نہ چلی جائے، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں کیا میں پڑھا ہوا، بانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر پکڑا،
بولا تیسری بار اور پھر اتنی زور سے دبایا اور پھر چھوڑا اور اس کے بعد میں کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ وہ 5 آیتیں بنیادی طور پر جو سب سے پہلے نازل ہوئی. یہاں سے جو رشتہ جڑا محمد الرسول اللہ کا کہ اللہ کی سب سے پہلی دعوت اللہ کے نام سے پڑھو. عرب کے لوگ بھی جانتے تھے اللہ کوئی ذات ہے. آج بھلے ہی لوگ اللہ کا انکار کر دیں لیکن عرب کی عوام جانتی تھی کہ ایک چھوٹی سی سوئی اور ماچس کا کھوکھلا جب بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتا تو اتنی بڑی زمین اور اتنا بڑا آسمان اور یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ کہکشائیں یہ بغیر کسی بنانے والے کے کیسے وجود میں آ سکتی تھی. اس لیے انہوں نے اس تعلیم کو ایکسپٹ کیا، مانا اور اللہ کے نام کی تعلیم ان کے ذہن میں سب سے پہلے اتری. پھر اللہ کے نبی نے چپکے 3 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا. چوری چوری دعوت دیتے رہے، چھپ چھپ کے دعوت دیتے رہے. 3 سال دعوت کے بعد حکم ہوتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قرابت داروں کو اب ڈنکے کی چوٹ پہ ڈراؤ، کھلم کھلا ڈراؤ. کوئی سبا پہ چڑھ گئے اور سب کو ڈرانا شروع کر دیا. یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا، یہاں سے پھر آزمائشوں کا دور شروع ہوا اور پھر ایسا دور شروع ہوا کہ وہی محمد ابن عبداللہ پھر جہاں دعوت اللہ دیتے وہیں مار کھاتے، وہیں پڑتے. طائف کی بستی میں جا رہے ہیں، اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، پتھروں سے مارا. قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. لوگوں نے اتنا مارا. پڑھیے میرے بھائیو رسول رحمت ابو الکلام آزاد کی، آپ کے سر سے خون ٹپکا، جوتوں پہ گرا اور جوتے خون سے جم گئے. خون جم گیا جوتوں میں. آپ نکالتے تھے تو نکل نہیں رہے تھے. ایک اور پتھر پڑتا ہے، بے ہوشوں کے زمین کے اوپر گر جاتے ہیں. جب ہوش آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ فرشتے کھڑے ہیں میرے پاس اور کہہ رہے ہیں اے محمد الرسول اللہ، ان لوگوں نے آپ کو جتنا مارا، جتنا پیٹا، اللہ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے، آپ کی ہیلپ کے لیے بھیجا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم ان طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں لا کے پیس دیں. آج آپ کہیے تو زبان کھولیے، میں آزاد کا فرشتہ ہوں، ان دونوں طائف والوں کو 2 پہاڑیوں کے بیچ میں رکھ کے ہم کچل دیں گے، آج ان کو ہم پیس دیں گے. لیکن نبی اکرم نے جواب دیا، وہی جواب آپ کا آج بھی حدیث کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں ان کو مارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچارے ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں. کہا یہ تو ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. فرمایا چھوڑ دو انہیں، چھانے دو انہیں. اگر یہ آج ایمان نہیں لائیں گے تو کوئی بات نہیں، کل ان کی ہونے والی نسل ہے، کل ان کی ہونے والی اولادیں تو ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. آج یہ نہیں لائیں گے تو کیا ہوا، کل ان کی اولادیں ہمارے اوپر ایمان لائیں گی. چھوڑ کے چلے آئے. طائف میں گئے تو دعوت اللہ، اپنے گھر والوں کو دعوت دی تو دعوت اللہ. آپ کو معلوم ہوگا کہ غزوہ ذات الرقاع سے لوٹتے وقت جب صحابہ نے کہا تھکے ہوئے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے رک جائیے، تو ایک جنگل میں آپ رک گئے. جس کو جہاں جو درخت دکھا صحابی نے اس درخت کے نیچے اپنا بچھونا بچھا لیا اور وہیں لیٹ گئے. اللہ کے نبی بھی ایک درخت کے سائے میں لیٹ جاتے ہیں اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا دیتے ہیں. جیسی آپ لیٹتے ہیں ایک بدقماش کافر آتا ہے اور اس نے محمد رسول اللہ کی تلوار پیڑ سے اتار لی اور زمین پر کود گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اس کی آواز سن کر وہ آگے بڑھ رہا ہے، سمجھ گئے اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے. وہ تلوار لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور محمد الرسول اللہ کھڑے ہیں، نہ بھاگ رہے ہیں، نہ چیخ رہے ہیں، نہ صحابہ کو مدد کے لیے بلا رہے ہیں. اس واقعے کو جہاں جہاں چاہو فٹ کر سکتے ہو. کیسا توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ کھڑے ہیں، آ رہا تو آنے دو.
जर्जीस साहब के पास कोई आ जाए तो आवाज देंगे मदरसे के स्टाफ, अरे देखो ये मारने आ रहा है, आवाज देंगे जो बगल में होगा, मुझे बचाओ। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह देख रहे हैं, एक साहबी यहां लेटे, एक साहबी यहां लेटे, एक उस दरख्त के नीचे लेटे, एक वहां जो करीब थे उनके पास जा सकते थे, भाग सकते थे, चीख सकते थे, लेकिन न चीख रहे हैं, न भाग रहे हैं, न पुकार रहे हैं, बल्कि खड़े होकर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आओ, आ रहा है। और वो बिल्कुल नबी के करीब आ गया और आते ही उसने तलवार तान ली और सीधे कहा, पढ़िए बुखारी, मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद, आए मोहम्मद बता आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और जानते हो इतनी बड़ी बात सुनकर भी नबी ने क्या जवाब दिया, वही मैं बताना चाहता हूं दावत इल्लाह क्या है। जैसे ही कहा बता आए मोहम्मद, मैं यमनाउका मिन्नी, आज मुझे कौन बचा, आज तुझे कौन बचाएगा मेरे हाथ से। अल्लाह के नबी ने आसमान की तरफ देखकर कहा अल्लाह। बुखारी के अल्फाज, अल्लाह। अल्लाह का पावर वो काफिर भी जानता था। हाथ कपकपा गया और तलवार छूट गई। कल तक काफिरों को भी अल्लाह के पावर और ताकत का एहसास था। आज ये मुसलमान हैं बेचारे जो चाय की होटलों पर बैठकर चाय पीते हैं और अल्लाह का नाम लिया जाता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, लेकिन ये मस्जिद की तरफ नहीं जाते। आपसे ज्यादा अल्लाह के पावर, अल्लाह की ताकत को काफिर समझता था उस जमाने का। जब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह, तो वो समझ गया कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने भरोसा किसी और के ऊपर नहीं किया, उस जात के ऊपर किया है। उसके हाथ से तलवार छूट गई, गिर गई। अब अल्लाह के नबी ने तलवार उठा ली और कहा कि अब तू बता कि तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। उसने कहा आपके हाथ में तलवार है, आप ही रहम खा सकते हैं और आप ही छोड़ सकते हैं। आपने कहा जाओ। मेरे भाइयों, जो जान लेने आया नबी की, अल्लाह के नबी उससे भी कह रहे हैं अल्लाह, उसको भी अल्लाह की दावत दे दी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अल्लाह का पावर बता दिया, अल्लाह की ताकत बता दी। ये है अल्लाह की तरफ दावत देने वाली शख्सियत। मौत को अपने सामने देख रही है, लेकिन कातिल के सामने खड़ी होकर कह रही है अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। तवक्कुल, एतमाद और भरोसे की वो पुख्ता दीवार और ऐसा दर्स कायनात में आपको कहीं नहीं मिलेगा। दावत इल्लाह उस आदमी को भी दे रहे हैं जो नबी को मारना चाहता है।